بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو گیا، جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رحمت کا عشرہ ہے اور اب سے مغفرت کے عشرے کا آغاز ہونے والا ہے۔ اور تیسرا عشرہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم سے آزادی اور نجات کا عشرہ ہے۔ کبھی اس حدیث مبارکہ کو محبت کے ساتھ اور ایمان کی لطافت کے ساتھ پڑھی ہے تو سمجھ یہ آتی ہے کہ یہ تین الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ یہ رحمت ہے، یہ مغفرت ہے، یہ نجات ہے، یہ لکھنے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے تو مختلف نظر آتے ہیں، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ رحمت ہو تو مغفرت ہوتی ہے، مغفرت ہو تو رحمت بھی نصیب ہو جاتی ہے، اور جب رحمت اور مغفرت دونوں مل جاتے ہیں تو پھر یقیناً جہنم سے آزادی بھی نصیب ہو جاتی ہے، نجات بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ رمضان کا لمحہ لمحہ رحمت بھی ہے، رمضان کا لمحہ لمحہ مغفرت بھی ہے، رمضان کا لمحہ لمحہ جہنم سے آزادی اور نجات کی ضمانت بھی ہے۔ بڑا مقدس مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی رحمت پورے جوش میں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں جتنے ایام گزرے ان میں ہماری جیسی بھی عبادت ہے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آئندہ جو ایام آنے والے ہیں ان میں اللہ رب العزت ہمیں اپنی استطاعت سے بڑھ کر یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ آج گلدستہ قرآن میں جس موضوع کا انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، وہ موضوع بڑا ہی حسین ہے، وہ موضوع بڑا ہی محبت بھرا ہے، وہ موضوع بڑا ہی روح پرور ہے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی رحمت نصیب کب ہوتی ہے، انسان مغفرت کا حقدار کب بنتا ہے، اور انسان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ کب ملتا ہے۔ صرف وہ ایک آنسو جو اللہ کے خوف سے بہتا ہے، جب انسان اللہ کی خشیت سے روتا ہے، جب اللہ کے خوف اور اس کی خشیت سے انسان کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، تو میرا رب رحمت بھی عطا فرما دیتا ہے، مغفرت بھی عطا فرما دیتا ہے، اور جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے خوف میں رونے کی اہمیت کیا ہے، اور رونے والی آنکھ اللہ کی بارگاہ میں کیا درجہ رکھتی ہے، آج اس موضوع کا انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، 7ویں پارے کی پہلی آیہ کریمہ ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ چھٹے پارے کے اختتام پہ سورہ مائدہ میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ محترمہ صدیقہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر آپ کی اتباع کرنے والے جو سچے عیسائی ہیں ان کا ذکر ملتا ہے۔ تو ان کے بارے میں 7ویں پارے کی پہلی آیہ کریمہ میں اشارہ ہوا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب یہ عیسائی سنتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے، وہ کیونکہ ایمان لائے تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور آپ پہ جو اللہ کی مقدس کتاب نازل ہوئی ہے اس پہ ایمان لائے تھے، تو اس کتاب میں انہوں نے پڑھا تھا کہ آخری رسول آئے گا اور اس کے اندر کون سے اوصاف ہوں گے، اور اس کی طرف میرا رب کیا کیا اپنے احکامات کو نازل کرے گا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کیونکہ وہ حق پر مبنی ہیں، وہ سچے عیسائی ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ کہ ان کی آنکھوں میں آپ کو آنسو نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا دل بھی یہ مان لیتا ہے کہ یہی وہ نبی ہے جو آخری نبی ہے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی پہ پہنچ کے نبوت کو اپنے اختتام اور اپنی عروج تک جانا ہے۔ تو جب انسان کا دل مائل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ جو وحی ہوتی ہے اسے سننے کے بعد انسان کی آنکھوں سے آنسوں کا جاری ہو جانا، یہ سچائی کی علامت بھی ہے، صداقت کی علامت بھی ہے۔ اور جب انسان حق کو پہچان نہیں پاتا تو پھر اس کی آنکھوں کا رونا تو بہت دور کی بات ہے، دل میں بھی کبھی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ اور پھر وہ عیسائی کیا کہتے ہیں، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، جو تجھ نے نازل کیا ہے اپنے رسول پہ ہم اس پہ ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، اور تو ہمارا شمار کر لے، تو ہمیں لکھ لے، ہمیں شمار کر لے حق کی گواہی دینے والوں میں۔
کہ جو حق تو نے اپنے رسول کی طرف نازل کیا ہم اس پہ ایمان لے آئیں، ہم نے اسے تسلیم کر لیا ہے، ہم نے اسے مان لیا۔ ربنا آمنا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تو اس لیے جب انسان حق شناس ہو جاتا ہے پھر اس کی آنکھ اللہ کے خوف سے چھلکنے سے رکتی نہیں ہے، پھر آنسو بھی بہتے ہیں، پھر رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہی کیفیت ہوتی ہے جو اللہ کو بھی محبوب ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب انسان حق شناسی نہیں کر پاتا، حق سے بہت دور چلا جاتا ہے، پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، کہ تمہارے دل تو اتنے سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے جس طرح پتھر ہوتا ہے، او اشد قسوۃ، اور کہا نہیں پتھر سے بھی زیادہ سختی آ گئی تمہارے دل میں، سنگ دل ہو گئے ہو تم۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو حق سنتے ہیں آنکھوں پہ ضبط نہیں ہوتا، دل کی کیفیت پہ قابو نہیں ہوتا، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جتنا حق سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں ان کے دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے جس طرح پتھر سخت ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اب اگلے جملے میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دل پتھر سے بھی سخت ہیں، کیونکہ کئی پتھر ایسے ہوتے ہیں جن کے اوصاف اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیے۔ ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہا بہت سارے پتھر ہیں، کہنے کو پتھر ہیں، دیکھنے کو پتھر ہیں، احساس کرنے کو پتھر ہیں، لیکن ویسے پتھر ہیں کہ ان میں سے نہریں بہ رہی ہوتی، پتھروں سے چشمے نکل رہے ہوتے ہیں۔ پتھر کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی تو فطرت نہیں ہے کہ اسے نہریں بہیں، لیکن کہا پتھر بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن سے نہریں بہ رہی ہوتی، اور تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کہا کچھ پتھر ایسے جب وہ پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے۔ کہا انسان تیرا دل اتنا سخت ہو گیا، کبھی اللہ کے خوف سے پھٹے تو صحیح تاکہ پتہ چلے تیرے دل سے کیا نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کہا کہ پتھر ایسے ہیں، پتھر کہ جب انہیں خشیت نصیب ہو جاتی ہے تو اپنی جگہوں پہ قائم نہیں رہ سکتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کبھی تم نے غور نہیں کیا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ میں نے ان پہاڑوں کو کیسے زمین پہ نصب کر دیا ہے، یہ زمین اب حرکت نہیں کر سکتی، پہاڑوں میں اتنی صلابت ہے۔ تو یار یہ پہاڑ، یہ پتھر جس کی صلابت سے دنیا کا نظام قائم ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایسے پتھر بھی ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں، ایسے پتھر بھی ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور ایسے پتھر بھی ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہ سکتے، وہ گر جاتے ہیں، اور تم ان پتھروں سے بھی آگے گزر گئے، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ کبھی اللہ کے خوف میں ایک آنسو تک نہیں بہا۔ یہ رحمت کا مہینہ، یہ مغفرت کا مہینہ، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ، یہ کتاب رحمت کی تلاوت ہمیں اسی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور آیت کے آخری جز میں ارشاد فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ٹھیک ہے، کہا تمہارے دل سخت ہو گئے، تمہاری مرضی، اگر تم اپنے دلوں پہ مہریں لگوا لینا چاہتے ہو اور کبھی بھی تمہارا دل اللہ کے خوف سے دھڑکنا نہیں چاہتا تو اتنا ضرور یاد رکھو کہ اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ ہر چیز سے آگاہ ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ بالکل غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ لیکن اے انسان کبھی اپنی تخلیق پہ، مقصد تخلیق پہ تو غور کرو نا، اللہ رب العزت نے کس لیے پیدا کیا ہے۔ سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، میرے رب نے ارشاد فرمایا کاش ایسا ہو جائے نا کہ تم بہت تھوڑا ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا ہنستے ہوئے گزر جائے اور آخرت میں رونا پڑے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یہ اسی چیز کا بدلہ ہے جو تم کیا کرتے تھے، جو ان کے اعمال تھے، یہ اسی چیز کا بدلہ ہے۔
ایسا وقت نہ آ جائے کہ پھر انسان ہنسنا ہی بھول جائے، انسان مسکراہٹ کو بھول جائے اور ہر وقت انسان آنسو بہاتا رہے۔ کہا یہ لمحے ہیں اور ان لمحوں میں میرا رب عطا بھی فرماتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، بڑا خوبصورت آغاز کیا، بڑا ہی شاندار آغاز کیا اور اپنی قدرت اور بے نیازی اور سمدیت کا اظہار کر کے اشارہ کیا، توجہ دلائی، تنبیہ کی۔ کہا قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے چاہے تم ایمان لے آؤ یا نہ لاؤ، ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر میں روتا ہوں تو استغفر اللہ، میرے رونے سے اس کی کبریائی تو زیادہ نہیں ہوتی، اس کی خدائی یا ربوبیت میں اضافہ تو نہیں ہوتا۔ تو کہا تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، تم آنسو بہاؤ یا نہ بہاؤ، تم ہنستے رہو، مسکراتے رہو، کہکے لگاتے رہو، یا ہر وقت اس کے خوف سے روتے رہو، یہ تمہاری مرضی ہے، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کی محتاجی نہیں ہے، وہ تو بہت بے نیاز ہے، وہ تو احد ہے، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، اس کے تو ہمسر ہی کوئی نہیں، اسے تو ان چیزوں کی کوئی محتاجی نہیں ہے۔ یہ انسان تیرے لیے ہے تاکہ تیرے مدارج بلند ہو سکے۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، جب انہیں میرا رب حقیقی علم عطا فرماتا ہے، علم حقیقی نصیب ہو جاتا، اور جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے یخرون للاذقان سجدا، تو میرے رب نے ارشاد فرمایا وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بر جھک کر گر پڑتے ہیں، سجدے کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، انہیں ہوش ہی نہیں رہتا۔ اور جب ان پہ آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کی ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ بہت ساری ایسی مجالس ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں بہت ایمان افروز ہیں، یہ بہت روح پرور ہیں۔ بہت ساری صحبتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سارے چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کا دیدار کر کے انسان کی روح کو تازگی نصیب ہوتی اور ایمان دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ کہا یہ وہ علم والے ہیں کہ جب ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتے، یخرون للاذقان سجدا، وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو پاک ہے اور جو رب کا وعدہ ہے وہ پورا ہو کے رہنا ہے۔ تمہیں شک ہوگا پتہ نہیں اللہ اپنے وعدے پورے کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس نے تو بول بول کے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرو تو میں تمہارے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تو شاید ہم تو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کر رہے، لیکن یاد رکھو سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ تو پورا کر کے رہے گا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور پھر وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے کی کیفیت میں آنسو بہاتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کی خشوع و خضوع میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، لمحہ لمحہ رونا، ہر وقت آنسو بہانا، رونگٹے انسان کے کھڑے ہو جائیں، خشوع میں اضافہ ہو جائے۔ لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، ہر انسان سے وہ اتنا مطالبہ نہیں کرتا، ہمیں تو اپنی استطاعت کے مطابق کرنا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، ارشاد تو یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، حق ادا کرو تقویٰ کا۔ لیکن کہاں ہم جیسے کم نصیب، تو کہا چلو جتنا ڈر سکتے اتنا تو ڈرو نا، کوشش تو کرو نا۔ رونا آتا نہیں ہے تو رونے جیسی صورت بنا کے اللہ کی بارگاہ سے طلب تو کرو، وہ کتنا عطا فرماتا۔ تو انسان صرف رونے جیسی شکل بنا لے تو اتنا عطا فرماتا ہے، تو جن کا لمحہ لمحہ آنکھ بھی روتی ہے، دل بھی روتا ہے، میرا رب انہیں کتنا عطا فرماتا۔ یار حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے زمانے میں کیا اور انسان تھا ہی نہیں، صرف ایک داتا ہی تھے، زمانہ آج تک انہی کا نام لیتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ہم زمانہ اور کوئی تھا ہی نہیں، وہ تنہا تھے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کے ہوتے ہوئے اور کوئی موجود نہیں تھا زمانے میں، ہر زمانے میں لاکھوں لوگ ہوتے رہے، نام کسی ایک کا ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔
کہ وہ جب اللہ کا قرآن سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی کیفیات بدل جاتے ہیں۔ کبھی اولیاء کی زندگی کو پڑھیے، بہت بڑے اولیاء تبع تابعین میں سے لوگ گزرے ہیں کہ پہلی زندگی کسی اور کیفیت میں ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض کی توبہ کا واقعہ پڑھ لیجئے کہ ان کی پہلی زندگی کیا تھی اور اس کے بعد ان کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی ہے۔ ہم نے کبھی قرآن کو ایسے سنا ہی نہیں، ہم نے کبھی قرآن کو ایسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ قرآن انسان کی زندگیوں کو کیسے تبدیل کر دیتا ہے۔ سورۃ السجدہ میں ارشاد فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، رحمان کی آیات، یہاں رحمان کی صفت کی ہے، جبار نہیں کہا، قہار نہیں کہا، غضب کی کوئی کیفیت یہاں منسوب نہیں کی، کہا جب ان پہ رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ یار آیات تو رحمان کی، رحمت کا ذکر آئے تو انسان تو بے خوف ہو جاتا ہے، انسان تو نڈر ہو جاتا ہے، پھر انسان ڈرتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ والے ہوتے ہیں جب ان پہ رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس وقت بھی خروا سجدا وبکیا، وہ زار و قطار روتے ہوئے سجدے کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ اب ذرا یہ فیصلہ خود کرنا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں کہ جن کا ایمان قرآن کی آیات پڑھنے سے اور سننے سے بڑھ جاتا ہے، خشوع میں اضافہ ہوتا ہے، وہ سجدے کی حالت میں چلے جاتے ہیں، وہ ٹھوڑی کے بل جھک جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں قرآن سنتے چلے جاتے ہیں، کوئی کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ واشد قسوہ، کہ بدقسمتی سے تمہارے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جائیں۔ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر سے چشمے نکل آتے ہیں، پانی پھوٹ آتا ہے، اور وہ بھی اپنی جگہوں پہ قائم نہیں رہتے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہا ہم نے اس قرآن کو نازل نہیں کیا پہاڑوں پہ، اگر نازل کر دیتے تو وہ بھی اس قرآن کی خشیت سے، قرآن کے خوف سے پھٹ جاتے۔ اللہ نے میرے دل کو قرآن کی نعمت عطا فرمائی، آپ کی زبان پہ قرآن کی تلاوت کو جاری فرمایا۔ میرے بھائیوں، جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے کہ پہلا عشرہ ختم ہو گیا، 19-20 دن باقی رہ گئے، ہمیں اللہ کو یاد کرنے میں جو کوتاہی ہو گئی، جو وقت گزر گیا، اسے بلا کے اب دوبارہ نئے سرے سے آج سے آغاز کیجیے۔ یہ قرآن کی آیات و خشوع کی انتہا کو بیان کر رہی ہیں۔ اب میں 2-3 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ میرا رب اتنا بڑا تقاضا نہیں کرتا، اور ہماری اوقات بھی نہیں ہے کہ ہم اتنا کر سکیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی میں ایک دن 2 آیات تلاوت کی، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم کا یہ مشہور قول جس کو 13ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میرے مولا یہ تو سارے گمراہ ہو گئے، اکثریت گمراہ ہو گئی، میرا صرف وہ ہے جو میری اتباع کرے، جو میری اتباع نہیں کرتا وہ میرا نہیں ہے، اور جو میرا نہیں ہے اسے تباہ کر دے۔ بیزاری کا اظہار کیا، برات کا اظہار کیا، کہا جو میری اتباع کرے گا وہ میرا ہے، باقی کوئی میرا نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ حضرت عیسیٰ نے بھی کہا میرے مولا تو انہیں عذاب دے، تیرے بندے ہیں، تو انہیں معاف کر، تیری حکمت ہے، تو غالب ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 آیات تلاوت کی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ فرفع یدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اور عرض کیا کیا؟ اللہم امتی امتی وبکا۔ آپ کی زبان پہ امتی امتی کے الفاظ ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فقال اللہ یا جبریل، میرا رب کہاں غافل ہے، مجھ سے غافل نہیں، آپ سے غافل نہیں، نہ اس کی رحمت غافل ہے نہ اس کا علم غافل ہے، تو اپنے محبوب پہ تو ہر وقت میرے رب کی نظر ہے، نگاہ ہے، وہ ہر وقت میرے رب کی نگاہ میں ہے۔ تو میرے رب نے جبرائیل کو بلایا
اور کہا اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وربک اعلم فسلہ ما یبکیک، جبرائیل جاؤ میرے محمد کے پاس، حالانکہ تیرا رب جانتا ہے کہ وہ کیوں آنسو بہا رہے ہیں، لیکن ان سے جا کے سوال کرو۔ جبرائیل تو نہیں جانتا نا، جا کے سوال کرو ما یبکیک، کہ آپ کو کس چیز نے رلا دیا، آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ فاتاہ جبرائیل فسالہ، جبرائیل آئے، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال، تو پھر رسول اللہ نے ساری حالت سے انہیں آگاہ کیا، جو بھی کیفیت سی اسے آگاہ کر دیا۔ وَهُوَ عَالَمٌ، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ کیفیت کیا ہے۔ فقال اللہ، جبرائیل پیغام لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو میرے رب نے ارشاد فرمایا یا جبریل اذهب الی محمد، اے جبرائیل جاؤ پھر میرے محمد کے پاس جاؤ، فقل، اور جا کر کہو انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک، جبرائیل جاؤ اور جا کے میرے محمد کو کہو کہ ہم تمہیں ضرور تمہاری امت کے معاملے میں راضی کریں گے، جب تک تم راضی نہیں ہوگے تیرا رب عطا ہی کرتا چلا جائے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَا نَسُوءُكَ، اور اس معاملے میں آپ کو رنجیدہ غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہر حال میں تیری امت پہ موسلادھار رنگ سے برسے گی۔ اب میرے آقا آگے یہ حدیث مبارکہ جو ہمارے سامنے آ گئی، آنسو بہا رہے ہیں، تو کیوں آقا آنسو بہا رہے ہیں؟ اپنی دولت کے لیے، اپنی عمارت کے لیے، اپنی سلطنت کے لیے، اپنے عہدے کے لیے، یار اپنی امت کے لیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سنا، یہ امر حسی سے ثابت ہے، خود سنا کہ رسول اللہ ارشاد فرما رہے تھے عینان لا تمسہما النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو آنکھیں ہیں جنہیں کبھی بھی جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، تیسرا عشرہ جہنم کی آزادی کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا۔ اس کی ابتدا میں یہ حدیث مبارکہ عرض کر رہا ہوں کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جنہیں جہنم کی آگ کبھی چھو نہیں سکتی، عین بکت من خشیت اللہ، پہلی آنکھ وہ ہے جو اللہ کے خوف سے رویا کرتی ہے، اسے کبھی جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، اور دوسری وہ آنکھ ہے جو رات اللہ کی بارگاہ میں پہرا دیتے ہوئے گزار دیتی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا۔ تو آؤ نا رمضان کے بابرکت لمحوں میں ہم اللہ کی بارگاہ سے وہ آنکھ طلب کر لیں، وہ لمحہ طلب کر لیں، وہ آنسو طلب کر لیں جس کے بعد میرا رب جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا۔ حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک اور حدیث ہے، پہلی حدیث میں جو حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے اس میں دو آنکھوں کا ذکر ہے، اس میں حضرت معاویہ بن حیدر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا تری اعینہم النار، کہ تین آنکھیں ایسی ہیں کہ جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، عین حرست فی سبیل اللہ وعین بکت من خشیت اللہ وعین غدت عن محارم اللہ، کا تین آنکھیں ہیں، پہلی دو وہی عین حرست فی سبیل اللہ، جو ساری رات اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے گزر جاتی ہے، وعین بکت من خشیت اللہ، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رویا کرتی ہے، بہا کرتی ہے، اور تیسری وہ آنکھ غدت عن محارم اللہ، کہ تیسری وہ آنکھ ہے جس نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کیا ہو۔ ان تین آنکھوں پہ اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے اور جنت کی نعمتوں کو واجب کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الدرع، ارشاد فرمایا ذرا دیکھیے اللہ کی رحمت کو نا، کبھی ان جملوں کو روایت سمجھنے کی بجائے ان کی روح میں اتر کے سمجھا کریں۔ ارشاد فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، یہ کسی عام شخص کا قول تو نہیں ہے نا جس کی کوئی اور تعویل ہو سکتی ہو، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، برحق
ارشاد فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، کہ وہ انسان جو اللہ کے خوف سے رویا کرتا ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتی یعود اللبن فی الدرع۔ پھر آپ نے مثال دی، آپ نے فرمایا جس طرح کسی جانور سے دودھ دھو لیا جاتا ہے پھر دوبارہ وہ دودھ اس کھیری میں واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح وہ شخص بھی جہنم میں نہیں جائے گا جو کبھی ایک بار اللہ کے خوف سے رویا۔ آگے واضح کر دیا، ارشاد فرمایا ولا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم، امام ترمذی نے اسے روایت کیا۔ ارشاد فرمایا ولا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم، رسول اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ کے رستے کا غبار اور جہنم کا دھواں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یا تو جہنم کا دھواں ہوگا یا اللہ کے رستے کا غبار ہوگا۔ تو اللہ کے رستے کا غبار کیا ہے؟ آنکھ کا وہی آنسو ہے جس کو رب اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ بہت ساری حدیث ہیں جو میں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے پیش کر سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو کتاب ہمیں عطا فرمائی اور پھر یہ جو نبوت نصیب ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ کے ارشادات کے ذریعے ہمیں کہاں کہاں سے رہنمائی ملتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ایک آنسو بہانے کا کتنا اجر ہے۔ آخری ایک حدیث عرض کر کے تو اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ بما اتق النار، کہ ارشاد فرمائیے کہ جہنم کی آگ سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدموع عینیک فإن عینا بکت من خشیت اللہ لا تمسها النار ابدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی آنکھوں کے آنسوں سے تو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، کیونکہ جس کی آنکھ میں آنسو اللہ کے خوف سے ہوتا ہے رب اس پہ جہنم کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیتا ہے۔ اور وہ حدیث مبارکہ جس پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت والے دن 7 لوگ ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے عرش کے سایے کا۔ اس میں آخری آپ نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَاهُ، کوئی ایسا شخص جو اپنی پوری زندگی میں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے گوشہ نشینی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہو اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی خشیت سے اس کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ جائے تو میرا آقا نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میرا رب اسے بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ رمضان کی ان برکتوں اور رحمتوں سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری آنکھ کو وہ ایک آنسو عطا فرما دے جو جہنم سے ہمارے بچا سکے اور جنت قیامت والے دن ہمارے لیے واجب ہو جائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔